اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک میں ڈر بھی ہے، سمجھ بھی ہے، اور اپنے آپ کو دیکھنا بھی ہے کہ ہم کس ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلے تو ان لوگوں کو ایک میسج ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بروز قیامت کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان کو تو یہ کہوں گا سب سے پہلے کہ وہ یہ سوچیں کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں تھے تو دنیا نہیں چلتی تھی، دنیا کا نظام نہیں چلتا تھا، کہ سورج نہیں نکلتا تھا، چاند نہیں نکلتا تھا، پانی نہیں ہوتا تھا، ملک وغیرہ، مطلب جو بھی نعمتیں کیا یہ نہیں ہوتی تھی، سب ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ دنیا کسی کے لیے جیتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں ایک شخص واحد کسی کے لیے جی سکتا ہے، دنیا کسی کے لیے نہیں جی سکتی پوری کی پوری، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز کو عروج ہے اس کو زوال بھی ہے، یہ بھی سوچیں کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ اتنے ہی تو نہیں آئے بڑے اپنی ماں کے پیٹ سے، لازمی بات ہے ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے ہیں، پھر بڑے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایج بڑھتی ہے، آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، اور یہ باتیں سیریس ہیں، پھر آخر مرنا بھی ہے انسان کو، اس کے بعد بھی زندگی ہے۔ تو دیکھیں، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس پر ایمان رکھے کہ وہی آپ کو اسی دن بھی اٹھائے گا جس دن یوم تقابل کہا گیا ہے اس دن کو، اور یوم الحساب بھی کہا گیا ہے، اور ہار اور جیت کا دن بھی کہا گیا ہے۔ سمپل لفظوں میں جو لوگ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں قیامت، لیکن اس قیامت میں بہت سی معنی چھپی ہوئی ہیں جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب انہیں اٹھایا جائے گا نا قبروں سے لوگوں کو، پھر لوگ سمجھیں گے کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کے ساتھ برا کرنا اتنا ہی آسان ہے کہ آپ کسی سمندر میں پتھر پھینک دیں، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی گیا ہے، ٹھیک ہے، گہرائی تک گیا ہے مطلب۔ تو انسان وہی بوتا ہے جو بوتا ہے، مطلب جو لینڈ لارڈ ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، میں نے لاسٹ ویڈیو میں مثال دی تھی کہ جو بیج آپ بوئیں گے وہی آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ یہ دنیا، اس میں آپ بونے والا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو چیزیں وہ آپ بو رہے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے، فصل آخرت میں کٹے گی، اور وہ فصل آپ کے اعمال ہوں گے کہ آپ اپنے اعمالوں کو بچائیں، کہیں کوئی ٹڈی وڈی آپ کے اعمالوں کو نہ کھا جائیں۔ آتے ہیں نا جو ٹڈی زمینوں کو کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فصلوں کو، تو اپنے اعمالوں کو بچائیں، کوئی ٹڈی آپ کے اعمالوں کو نہ کھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ دنیا کی زندگی چند پل کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں بھی آیت مجھے کنفرم نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کنفرم ہے 100% کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دنیا آپ کو دے بھی کیا سکتی ہے؟ جس دنیا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے، احد میں دندان مبارک شہید کر دیا، اور جو ان کی باتیں تھی بولی ہوئی، تو پھر دین میں کچھ تبدیلیاں لازمی بات ہے کہ اختلاف ایسے ہی تو نہیں ہوتا، کسی چیزوں پہ تبدیلیات آتی ہیں تبھی اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی کفر سرزد نہیں ہوتا کسی سے جب تک وہ کلمات کفر، عمل کفر، ان چیزوں نہ، عقیدہ میں ان چیز جو ہے اس کا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اگر وہ عقیدے سے ہٹ گیا تو دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں بتائے تھے آپ کو جو بیسک ہمارے عقیدے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو قبروں سے اٹھائے گا۔ ام المومنین، آپ کی اور ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بروز قیامت، میں نے سنا ہے کہ بروز قیامت ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھا لیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عائشہ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ میں
سمپل ورڈنگ میں بات کر رہا ہوں کیونکہ فیمیل ویورز بھی ہوتی ہے میری، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہاں عائشہ، حدیث تو پوری ہے، ام المومنین نے بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، راویہ حدیث ہیں، اور یہ حدیث مولا علی علیہ السلام نے بھی بیان کی ہوئی ہے. تو اس کے بہت دو بڑے راوی ہیں، ایک سیدہ عائشہ، ایک مولا علی علیہ السلام. تو پوچھا حیا نہیں آئے گی؟ کہا عائشہ معاملہ اس سے بھی اوپر ہوگا. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ ایک دوسرے کا دھیان ہوگا تو حیا آئے گی، مطلب اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی. تو یہ عالم ہوگا بروز قیامت کہ آپ کو سوائے اپنی ذات کے کچھ نظر نہیں آئے گا، صرف آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے. قیامت میں کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس وقت، ٹھیک ہے جنت میں جانے کے بعد کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی آرزو ہو سکتی ہے، کسی کی کوئی بات ہے جو اس نے دنیا میں مانگی ہو، پھر جنت میں جانے کے بعد اس کو یاد آئے اور وہ مانگ لے اللہ سے، ٹھیک ہے، تو وہ بات الگ ہے. لیکن اس ٹائم جو حساب و کتاب کا وقت ہوگا، اس ٹائم ماں بیٹے کو نہیں پوچھے گی، بیٹا ماں کو نہیں پوچھے گا. ماں اور بیٹے سے زیادہ بڑا رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ تو اس دن کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھے گا، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو، نہ بیٹی ماں کو، نہ ماں بیٹی کو. تو ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اور وہ اس ٹائم ہوگا جب جہنم ایک چیخ مارے گی، مطلب ابھی وہ صرف اپنا ایک جلوہ دکھائے گی. جہنم نہیں، جہنم. پھر لوگ ڈر کے بیٹھ جائیں گے گھٹنوں پہ، یا اللہ نفسی 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 نفسی، ٹھیک ہے. تو یہ عالم ہوگا. پل صراط سے ایک تو میں آپ کو مثال بتاؤں، ایک حدیث ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اس کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن کسی کی شان اور فضیلت میں کوئی حدیث آ رہی ہے، وہ توحید یا رسالت پر کچھ نہیں ہو رہی وہ بات، اگر وہ حدیث کسی کی شان میں تو بیان کر دیں آپ، ٹھیک ہے. تو جو پل صراط ہے، اس سے وہی گزرے گا جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہوگی. تو یہ بات ہے محبت اہل بیت سے. ایک اور حدیث بھی ہے، مسند امام احمد کی جو کتاب ہے اس میں ہے کہ کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود سے لے کے ساری عمر بھی نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں رائی کے برابر بھی اہل بیت علیہ السلام کا بغض ہوا تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا. تو وہی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر تلاش کرنی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کی اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. تو اجر رسالت کیا ہے؟ حسن اور حسین علیہ السلام. تو محبت ان کی لازمی ہے، اس دن بھی وہ کام آئے گی. بعض اوقات لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ اس دن یہ سوال کہاں ہوں گے کربلا کے. میں بولوں گا بھائی آپ دیکھنا اس دن معاملہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے. اس دن دیکھنا معاملہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ. بہرحال تو یہ بات ہے، جب پل صراط سے گزریں گے لوگ، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ شہید، عالم، سخی، ثقافت، مطلب وہ سخی ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، شہید ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، عالم ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سب ایسے نہیں ہے، میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا. 5 انگلیاں دیکھیں، جو یہ ہماری انگلیاں ہیں نا، یہ برابر نہیں ہیں. 5 انگلیاں چاہے کوئی قومیت ہو، زبان ہو، فرقہ ہو، مذہب ہو، کہیں بھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. ہر بندے کی سوچ الگ ہے، ہر بندے کی جو رائے ہے وہ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، یہ جب پوچھا جائے گا کہ ایک شہید، ایک عالم اور ایک جو وہ ہوگا سخی، ہاں، پوچھا جائے گا عالم سے کہ تو نے کیا کیا دنیا میں، تو وہ کہے گا یا اللہ علم سکھایا جو تو نے مجھے دیا. اس نے کہا نہیں، تو نے علم سکھایا اس لیے کہ لوگ تیری واہ واہ کریں. لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی تو مجھ سے اپنا اجر، لوگوں سے اپنا اجر لے چکا ہے.
اب اس کے علاوہ اس کی وہ نیکی اس دن کاؤنٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے، تو یہ چیز ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر اس کے اور کوئی عمل ہوئے تو وہ جنت جہنم کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن اگر اور کوئی عمل نہیں ہوئے، یہی وہ بات لے کے آیا اور دنیا دکھلاوے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اللہ تو ہے نا ہمارے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تم دعا تو کرو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے حالوں سے واقف ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ علم تو نے دیا، میں نے سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں بھائی، علم نہیں ہے لفظ میں کہنا نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے علم اس لیے سکھایا کہ لوگوں نے تمہیں تمہاری تعریف کرے، انہوں نے تمہاری تعریف کر دی، تم اپنا اجر لے چکے ہو، جاؤ۔ وہ چلا گیا جہنم میں۔ اگر اور کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہوا تو وہ جہنم میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک شہید آیا، اللہ تعالیٰ بولے گا ہاں بھائی، مطلب یہ میری عادت ہے بولنے کی، ٹھیک ہے، جب میں اردو بولتا ہوں تو یہ لفظ کامنلی میرے منہ سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بولو تم کیا لے کے آئے ہو؟ وہ بولے گا اللہ جان سے زیادہ کیا تھا، تمہاری راہ میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے جان اس لیے نہیں دی کہ میری رضا کے لیے، تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہاری تعریف کرے، تم دنیا سے اپنا اجر لے چکے ہو، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پھر اگر اس کی کچھ اور نیکیاں ہوئیں جو اسے جنت تک لے جائیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اسے شہادت کا اجر نہیں ملے گا کیونکہ اس نے دکھلاوے کے لیے کی۔ پھر اگر اس کے بعد اور کوئی عمل نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ بولے گا بھائی جاؤ جہنم میں۔ اب سخی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو تم کیا لے کے آئے ہو؟ بولیں گے اللہ تعالیٰ جو دنیا میں مال ملا سارا تیری راہ میں خرچ کر دیا جو ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم نے اس لیے خرچ نہیں کیا کہ میری رضا کے لیے، تم نے اس لیے خرچ کیا لوگ تمہاری تعریف کرے، انہوں نے کر دی، اب تم اجر لے چکے ہو دنیا سے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ یہ بول کے اگر اس کے اور عمل ہوئے تو بچ جائے گا، نہیں ہوئے تو اس کی سخی ہونے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے وہ دکھلاوے کی نظر کر دیا۔ ہاں لیکن اگر دکھلاوا نہیں کیا ہے تو ان 3 عملوں سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جان، مال، علم، تینوں چیزیں اس نے اللہ کی راہ میں دے دی کسی نے، اور اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اس پر جنت واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، یہ آپ کو بتا دوں، کتنا بھی بڑا کوئی نیکوکار کیوں نہ ہو، اگر اس قرض دار ہے تو ان کے معاملات، اب اولا بہتر حساب لینے والا ہے، یہاں تو ان کے معاملات سیٹ ہو جائیں گے آپس میں بیٹھ کے، مطلب وہ نیکیوں کی ایکسچینجنگ ہو جائے گی، یہاں پھر کچھ وہ معاملات اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن معاف نہیں ہوگا قرض شہید کا بھی۔ اس کے بعد جب جسے ہم بولتے ہیں کسی کی برائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بڑی کرٹیکل ہیں کہ جو چیز آپ کسی کو بول نہیں سکے، اس کے منہ پر، اس کے سامنے، اگر وہ آپ اس کے پیٹھ پیچھے بول رہے ہو، ٹھیک ہے، منہ پر بھی ایسے کہ بدتمیزی نہ ہو، بس اس کو بول دیں آپ کہ تم میں یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں، غیبت کریں، تو اس کا گناہ یہ ہے کہ آپ کے جو نیکیاں ہیں وہ پہلے گھٹتی جائیں گی حساب میں، ٹھیک ہے، وہ نیکیاں اسے ملتی جائیں گی۔ جب آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب آپ نے غیبت کتنی کی ہے یہ آپ کی غیبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اب فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب جس کی اس نے غیبت کی ہے ساری نیکیاں اس کو دے دی، ابھی بھی اس نے غیبت کی ہوئی اور زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا کرو، جس کی اس نے غیبت کی ہے نا اس کے گناہ اٹھاؤ، وہ اس کے گناہوں میں ڈالو، حساب الٹا، گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئی، لیکن نیکیاں اوپر تھی، لیکن کیوں کم ہوئی کہ اس نے اس کی غیبت کی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کاؤنٹ نہیں کرے گا، تولے گا۔ ایک بندہ ہے، وہ اپنے روم سے نکلتا ہے، اے سی چل رہا ہے اس کے روم میں، اپنے واش روم میں، وی آئی پی واش روم میں وضو کیا، اور یا مسجد میں گیا، سینٹرل ایئر کنڈیشنر مسجد ہے ادھر گیا، اور اس نے ایک زبردست گیزر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر سردی ہے تو گیزر کا ایڈوانٹیج ہے، نہیں تو اگر گرمیاں ہیں تو ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے، وہاں جا کر وہ نماز پڑھتا ہے، ہیٹر لگے ہوئے ہیں سردیوں میں، ابھی ٹھیک ہے سردیاں ہیں، سردیوں کی بات کرتے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، گیزر لگے ہوئے ہیں،
वहाँ वो वज़ू करता है, नमाज़ पढ़ता है, बड़े सुकून से। नमाज तो है ही सुकून, कहीं भी पढ़े, लेकिन वो बड़े आराम से, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। अब एक बंदा जो अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कर रहा है, ठीक है, मजदूरी कर रहा है, कमा रहा है, अब वो उसको, ठीक है, अगर नमाज का टाइम निकल रहा है, उसने वहीं अपना मुसल्ला बिछा दिया और नियत की नमाज की पढ़ ली, ठीक है, यहाँ मस्जिद चल के गया, मस्जिद में जाके पढ़ी, क्योंकि मस्जिद में अफजल है अगर आप पढ़ते हैं नमाज, ठीक है, मस्जिद में जाकर, अल्लाह का घर है, उसको आबाद रखें, तो मस्जिद में पढ़ी नमाज। उसके बाद फिर वो आता है, ठीक है, मजदूरी करता है दोबारा, ऐसे कर कर के जब वो अपना सुबह से लेके शाह तक या मगरिब तक वो अपनी तमाम नमाज़ें इस तरह करता है, तो अब उसका अजर ज़्यादा हुआ या उसका अजर ज़्यादा हुआ, ठीक है। अब तो इसलिए नेकियां तोली जाएंगी, काउंटिंग नहीं होगी नेकियों की। तो जो फैसला होगा जन्नत में क्या मज़े होंगे, जन्नत में ये मज़े होंगे। सबसे बड़ी बात यह कि हमें उस दिन शफ़ाअत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी, और उसके बाद जो नेक लोग हैं वो भी शफ़ाअत करेंगे, ठीक है। जिस तरह जो अल्लाह ताला के औलिया भी हैं, उसमें अहले बैत भी हैं, सहाबा इकराम भी हैं, और पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से शफ़ाअत होगी, उसके बाद हाथ मुबारक से शफ़ाअत होगी, उसके बाद तमाम जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, तो इन सब के हाथों से शफ़ाअत होगी। तो ये बात है। उसके बाद जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में 3 बड़ी नेमतें हैं जन्नत की। सबसे अफजल नेमत तो अल्लाह पाक का दीदार है, ठीक है, अल्लाह पाक का दीदार है, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार है, और उसके बाद ये है कि हमें ना जन्नत में ना कोई, मैं करेक्ट कर लूँ, जन्नत की 3 नेमतें हैं, एक अल्लाह पाक का दीदार, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, और तीसरी जो है वो ना हमें कोई परेशानी, ना कोई तकलीफ़ होगी जन्नत में। हाँ, जहन्नम के अज़ाबों का ज़िक्र है कि कम अज़ कम जो भी जहन्नम का अज़ाब है ना, वो जो कम तरीन गुनाहगार होगा, जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे लेकिन उसकी नेकियां ज़्यादा नहीं होंगी, अगर वो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता है, तो छोटे से छोटा अज़ाब भी ये है कि उसके पाँव में आग के जूते पहना दिए जाएंगे, और उसकी जो नाक है उससे, मतलब उसकी सारी जो नसें हैं वो बह के निकल जाएंगी, बार बार ऐसा ही होगा उसके साथ। तो ये जहन्नम का अज़ाब है, हल्का अज़ाब ये है। ऊपर का तो अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, फरमाया या रसूल अल्लाह, आज मैं भी दुखी हूँ, आपको ख़बर सुनाऊंगा तो आप भी अफसरदा हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनाओ जिब्रील, क्या ख़बर है? कहा, आज मैंने जहन्नम को देखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि आप भी देखें या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी जहन्नम कैसी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख मुबारक से आंसू मुबारक निकल आए, और आप काफ़ी गिरियाज़ार हुए, और कहा कि जिब्रील, मेरी उम्मत का क्या होगा? ये नहीं कहा कि हुसैन करबला में शहीद हो रहे हैं, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सर से रिदा जा रही है, हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया जा रहा है, यहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी ने पूछा था आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे? एक मरतबा, एक आपको प्यारा किस्सा सुना देता हूँ। एक बार सईदा फ़ातिमा और मौला अली अलैहिस्सलाम आपस में कोई मामला हो गया, तो वो आपस में झगड़ा हो गया, ठीक है। अब झगड़े की बात सुने, कितनी प्यारी वजह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा किस बात पे लड़ाई हुई है? कहा बाबा, सईदा फ़ातिमा ने कहा, अली कहते हैं नबी मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं कहती हूँ नबी मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो बाबा आप बताएं आप किसे ज़्यादा प्यार करते हैं? तो कहा कि फ़ातिमा, प्यारा तो अली है, महबूब तो है, बेटी को कहा। तो बड़ा प्यारा वाक़या है हज़रत अली अलैहिस्सलाम। और एक ये भी है कि जन्नत में जब सईदा फ़ातिमा और मौला अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराएंगे तो पूरी जन्नत ने रोशनियों से, उजालों से भर जाएगी। जन्नती पूछेंगे फ़रिश्तों से कि ये किस चीज़ की रोशनी है? तो फ़रिश्ते कहेंगे कि मौला अली अलैहिस्सलाम और सईदा फ़ातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुस्कुराए हैं, जिसकी ये रोशनी है। तो बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में, अमल तो नहीं है, ऐसे कोशिश कर दुआ करते हैं अल्लाह ताला से
ٹھیک ہے، تو بڑی نعمتیں ہیں جنتیوں کے لیے۔ جہنم کے بھی بڑے عذاب ہیں، کم از کم عذاب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور بڑے سے بڑا عذاب جو ہے وہ بالکل ہی آپ کو جلایا جائے گا آگ میں، آپ کا اور ایک بھرتا بن جائے گا آپ کے جسم کا آگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا سین ہوگا جہنم میں، اور جنت میں نہ آپ کو کوئی بدحالی آئے گی، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ کوئی ایسی طبیعت وغیرہ، کچھ بھی، بالکل سیٹ، کوئی بھی پرابلم نہیں جنت میں۔ جہنم میں تو پریشانی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ایٹ دی اینڈ جنت اس پر واجب ہو گئی، لیکن پہلے اپنا گناہ اور عذاب برداشت کرے گا جو اس نے دنیا میں کیے ہیں، وہ سب چیزیں برداشت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کا عدل اور انصاف بھی ہے، اللہ عادل بھی ہے، عدل کرنے والا۔ تو جو جس کے ساتھ برا کرے گا، حقوق العباد کی معافی نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اپنے حقوق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے معاف کر بھی دے، لیکن اگر اللہ چاہے، اگر کسی نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا نا کہ اللہ معاف کر دے گا، تو وہ تو گیا جہنم میں پکا، ٹھیک ہے۔ چھوٹ جاتی ہے بعض اوقات نماز کسی سے، تو وہ قضا کر لے، کوئی اور معاملات ہو جاتا ہے تو بعد میں کر لے، لیکن چھوڑے نہیں اس چیز کو، کنٹینیو رکھے فرض چیزوں کو جو دین میں ہیں۔ تو اس طرح پکڑ ہوتی ہے بڑی، اور یہ بندہ جو یہ سوچ رکھے کہ نبی چھڑوا لیں گے اور برے عمل کرتے جائیں، ہو جاتے ہیں انسان گناہ گار ہے، لیکن جان بوجھ کے یہ سوچ کے جسی نے کیے نا، وہ تو گیا جہنم میں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بولیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، اس طرح یہ عاجز ایٹیٹیوڈ رکھیں۔ تکبر کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، اللہ کی صفت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ان کا امتی تھا، حضرت موسیٰ کا، اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ کوئی ایک ایسا بندہ ہو جو میری امت کا سب سے بڑا گناہ گار ہو، وہ مجھے دکھائیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ جو تمہیں صبح ملے گا وہ سب سے بڑا گناہ گار ہوگا تمہاری امت کا۔ حضرت موسیٰ آئے، دیکھا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، کہا یہ ہے سب سے بڑا گناہ گار۔ پھر کہا اللہ کے پاس تشریف لائے، پھر مطلب اللہ سے کلام کرتے تھے جہاں پر، وہاں تشریف لائے، فرمایا یا اللہ اب جو میری امت کا سب سے بہترین شخص ہے وہ مجھے دکھاؤ۔ تو شام کو وہی شخص اس نے دیکھا جو صبح کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ پریشان، پھر آئے پہاڑ پر، کہا یا اللہ جو سب سے بدترین تھا وہ سب سے بہترین کیسے ہو گیا؟ کہا موسیٰ تمہیں پتہ ہے جب یہ جا رہا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ تو اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے میری طرف مخاطب ہو کر کیا کہا جی اللہ پاک فرمائیں کیا بولا؟ اس نے کہا کہ جب اس کے بیٹے نے کہا بابا اس گھر سے بھی بڑی کوئی، اس علاقے سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں یہ جو جنگل ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ کہا بابا اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں یہ جو پہاڑ ہیں یہ اس جنگل سے بھی بڑے ہیں۔ کہا ان پہاڑوں سے بھی بڑی چیز ہے؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو آسمان ہے یہ پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ پھر کہا ان آسمان سے بڑی کوئی چیز ہے؟ پھر اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، اس نے مطلب ایک دکھی آواز میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا۔ تو بیٹے نے کہا بابا کیا؟ کہا تمہارے باپ کے گناہ اس آسمان سے بھی زیادہ ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ بابا آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو وہاں باپ مسکرایا اور کہا ہاں بیٹا۔ کہا کیا بابا؟ اس نے کہا کہ بیٹا میرے گناہوں سے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ مجھے اس کا اقرار گناہ اور اس کی جو ندامت اور عاجزی ہے مجھے اس قدر پسند آئی کہ میں نے نہ صرف اس کے گناہ معاف کیے بلکہ اسے تمہاری امت کا بہترین شخص بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جسے چاہے دے۔ اور یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن رہائی ان کے والد کا نام تھا، حضرت حر کے۔ تو حر تھا، اب حضرت حر بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو کربلا لانے والا وہ، حکم یزید پر پانی بند کرنے والا وہ، اور اب دیکھیں وہ حضرت حر ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے ہمیں، یہ تاریخی واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، لیکن جاتے ہی کلمہ پڑھا۔ تو یہ ہدایت کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ہدایت دیں، اور انہوں نے بعد میں دیکھا آج دنیا جانتی ہے حضرت عمر کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو کہ ہدایت
اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو دے. گناہگار ہر انسان ہے، کمی کوتاہی ہر کسی میں ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر کوئی ایک خوبی ہے، کوئی ایک برائی ہے. اب وہ انسان خود ڈھونڈے اس کے اندر کیا ہے. قیامت کا جب دن ہوگا تو نمازیوں کے لیے سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بتائی گئی ہے ہمیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، اگر بے نمازی بھی جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے اسے معاف کرے، وہ نہیں جس نے جان بوجھ کے چھوڑی ہو، وہ جس سے چھٹ گئی ہو، تو وہ جنت میں جب جائے گا تو سجدے کے حالت میں آنے کی کوشش کرے گا. جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جنتی تو سجدہ کریں گے. تو جو بے نمازی ہوں گے وہ سجدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی یہاں جو کمر ہے وہ ان کو سجدہ کرنے نہیں دے گی، درد کرے گی. پھر وہ بولیں گے یا اللہ ان سب کو تو سجدہ کرنے کا حق مل گیا، ہم کیوں نہیں سجدہ کر پا رہے. کہا تمہیں دنیا میں حق دیا تھا نا میں نے، تم نے سجدہ نہیں کیا مجھے. تو آج بھی میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے بندے جو مجھے یاد کرتے تھے، میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. تو لازمی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا نمازیوں کو جو جنتی نمازی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ فرائض دین والا ہی جنت میں جائے گا. فرائض دین کے ساتھ کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو اسلام ہے وہ یہ ایک ہم پانی لیتے ہیں گلاس میں، ٹھیک ہے، یا ایک کشتی لے لیں آپ. کشتی کے اندر چھید ہوتا ہے، ایک تو پانی اندر آتا ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے. تو ہمارے عمل بھی کشتیوں کی طرح ہیں بھائیوں. جو آپ نے کیا کرتے ہیں اس میں آپ کی عبادت بھی ہو، فرض عبادت، ٹھیک ہے. نفل کا اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرتا آپ سے، لیکن اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے ایکسٹرا بونس ہے. جیسے کہیں آپ نوکری کرتے ہیں، ایک آپ جاب کرتے ہیں، ٹائمنگ ہوتی ہے اس کا، آپ اوور ٹائم کرتے تو آپ کو اوور پے ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو دین ہے ہمارا، اسلام ہے، ہماری نیکیاں ہیں. اگر ہم ایکسٹرا کریں گے جیسے تہجد ہے، اوابین ہے، ٹھیک ہے، اشراق ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب اس طرح کی جو چار نمازیں جو نفلی عبادات ہیں، 5 فرض نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، دن میں، تو وہ نفلی عبادت بھی کرتا ہے. اگر کرے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو گناہ نہیں ہے. تو اگر کوئی ایکسٹرا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بینیفٹ ہے. فرض روزے ہیں، فرض چیزوں کو دیکھ کے، حقوق العباد کو دیکھ کے. حقوق العباد میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، نہ کسی کا دل دکھائیں، نہ کسی پر الزام زدی کریں بنا ثبوت کے، بنا دلیل کے، نہ کسی پر آپ کوئی بہتان بازی کریں، نہ کسی پر آپ کسی کو نہ قتل کریں، نہ کسی پر ظلم کریں، نہ کسی کے ساتھ برا چلیں. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں حقوق العباد میں آ جاتی ہیں. اور جو بھی مطلب عبادتیں، حقوق العباد، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزیں پینل میں ایک ساتھ ہمیں یوں لے کے چلنی ہے، 2 ہاتھوں بند کر کے یوں لے کے چلنی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، کہیں سے بھی تھوڑی لیکیج ہوئی ہماری، جیسے کشتی میں لیکیج ہوتی ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے، تو کہیں سے بھی تھوڑا لیک ہوا نا تو ہمارے سارے عمل ڈوب جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنے عملوں کو دھیان میں رکھیں اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں. بروز قیامت جب آپ کو اٹھایا جائے گا تو آپ اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، جب اچھا بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا آپ کا رب کون ہے، دین کون ہے، نبی کون ہے، تو وہ بتا دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، دین اسلام ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چوتھا سوال بھی ہوگا جو بعضوں کا لوگ شاید نہیں بتاتے. چوتھا سوال یہ ہوگا کہ یہ 3 سوال جن کے جواب تم نے دیے ہیں، فرشتے پوچھیں گے کہ یہ تم نے کہاں سے سنے، کیسے پتہ چلا. تو وہ بولے گا چوتھے سوال کے جواب میں بولے گا کہ اللہ پاک کی کتاب ہے قرآن پاک، اس میں سے پتہ چلا. جو گناہگار بندہ کو اس سے پوچھے گا تمہارا رب کون ہے، وہ بولے گا ہائے افسوس میں نے کیا کر دیا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. مطلب اس قسم کے وہ الفاظ بولے گا جس کو پتہ نہیں ہوگا. پتہ تو ہوگا اس کو دنیا میں، لیکن اس دن وہ نہیں بتا پائے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتا ہے پاک اور ناپاک برابر نہیں. تو اس طرح نہ عمل برابر ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تولے جاتے، کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. نہ نمازی بے نمازی برابر ہے، نہ اچھے کام کرنے والا نہ برے کام کرنے والا برابر ہے. یہ بھی نہیں ہے، تو برابر نہیں ہے. جو اچھے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، دنیا میں اچھا کام، آپ کسی کی نیت پر فتویٰ نہیں لگائیں.
اگر وہ دکھلاوا کر رہا ہے تو اپنے اللہ کو وہ قیامت کے دن کیا عمل لے کے اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے. دنیا بولے دنیا کے لیے کیا ہوگا تو دنیا سے اجر لے گا، دنیا واہ کرے گی، تعریف کرے گی، گئے عمل قیامت میں. ہاں یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے پھر بھی دنیا آپ کی تعریف کریے تو یہ آپ کو ڈبل اجر مل گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ سوچ کے دنیا کے لیے ہی کرنا تو پھر تو گیا قیامت کے دن، اس چیز کا اجر نہیں ملے گا آپ کو. اور اس چیز کا دھیان رکھیں کیونکہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہ وقت ایسے گزر رہا ہے کہ دن مہینے جو ہیں وہ سال جو ہے مہینوں کے برابر ہو گئے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو گئے، اور ہفتے جو ہے وہ دنوں کے برابر ہو گئے، اور دن جو ہے وہ گھنٹوں کی مانند ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. اور بہت ساری نشانی ہے قیامت میں کہ قیامت کی جو ہو چکی ہیں، مطلب بڑی بڑی نشانیاں رہتی ہیں، چھوٹی نشانی سب مکمل ہیں کہ فیشن عام ہو جائے گا، ہو گیا ہے، اور بے حیائی اپنی عروج پہ چلی جائے گی، ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور ہر چیز مطلب جو بھی پریڈکشن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب پریڈکشن پوری ہو چکی ہیں. اور بس دجال، حضرت عیسیٰ، حضرت امام مہدی، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی چیزیں رہ گئی ہیں. ایک بات یاد رکھیں، جو آپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں اس کا تو گناہ آپ کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پکڑے گا. لیکن جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے نا، اس کو ڈبل گناہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بولے یار میں تو چھپ کے نہیں کر رہا، میں تو دکھا کے کر رہا ہوں، اس سے کیا ظاہر کر رہا ہے وہ کہ دنیا کو بتا رہا ہے یہ کرو، ٹھیک ہے. ابھی بھی دیکھیں میجورٹی ہے کہ چھپ کے لوگ برے برے گناہ کر رہے ہیں، لیکن قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ بیچ روڈ پہ برے کام ہو رہے ہوں گے. اور جو شریف بندہ ہوگا یا تو وہ بولے گا، یا تو ہٹانے کی کوشش کرے گا، اس میں وہ مر جائے گا، یا تو پھر وہ آنکھ نیچے کر کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے. مطلب تین جو ایمان کے حصے ہیں، یا تو وہ زبان سے بولے گا، یا ہاتھ سے روکے گا، یا دل میں برا سمجھے گا، چلا جائے گا وہ، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں. جنید جمشید کے ایک نعت ہے جس کے اشعار ہیں، کچھ مطلب آپ کو سنا دیتا ہوں. جنید جمشید صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام دے، آمین. حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. مدینہ مدینہ، یہ نعت ہیں ان کی جن کے یہ الفاظ ہیں کہ حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. تو لوگ سمجھتے کہ دولت کا ہونا، گھر کا ہونا، گاڑی کا ہونا، ان چیزوں کا ہونا امیری ہے. جس بندے کے ہاتھ، جس بندے کا کردار، جس بندے کی سوچ دین سے خالی ہے، وہ میری نظر میں دنیا کا غریب ترین انسان ہے، ٹھیک ہے. امیر نہیں ہے، وہ دنیا کا غریب ترین انسان ہے جس کی ہاتھ، سوچ، دل، یہ سب چیزیں دین کی فکر اور دین کے عمل سے خالی ہیں. وہ دنیا کا غریب ترین انسان ہے. وہ اپنی قسمت پہ روئے. دو بندے اپنی قسمت پہ روئے، ایک جو دین کے عمل سے خالی ہے، دوسرا وہ جو واقعہ کربلا سن کے اس کی آنکھ پہ آنسو نہیں آتے. تو یہ دو لوگ اپنی قسمت پہ روئیں کہ ان کی کیسی قسمت ہے. ویڈیو لمبی ہو گئی کافی، لیکن یہ ڈیٹیل لیکچر تھا اور سنانا تھا آپ کو. لازمی کچھ چیزیں اسکپ ہو گئی ہوگی کیونکہ ابھی میں بھی طالب علم ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں ان چیزوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور حق اور باطل کی تمیز ہم کو دے اور سیدھی راہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور بروز قیامت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب کرے، اور ہمیں اپنے رب کے سامنے مطلب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو کرے. آمین ثم آمین. ہمارے عمل ایسے ہوں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، عمل ایسے کریں، کیونکہ ہمارے نبی نے دو باتیں کہی کہ میں اپنی امت سے فرمائی کہ میں اپنی امت سے دو چیزوں کی امید نہیں رکھتا، ایک جھوٹ کی، ایک دھوکے بازی کی. اب جو یہ دونوں کرتے ہیں وہ اپنے نبی کی امید توڑ رہے ہیں. مطلب کہ جو نبی فرما کے گئے وہ اس کا الٹ کر رہے ہیں. دکھ نہیں ہوگا ہمارے نبی کو،
کہ میں کیا فرما کے گیا اور امت کیا کر رہی ہے. پھر بھی ان کو تو پتہ تھا کیا ہوگا، لیکن ہمیں ان چیزوں پر خود کے عمل دیکھ کے شرم آنی چاہیے کہ ساری ساری رات ہمارے نبی ہمارے لیے روتے تھے. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھ سمیت تمام مسلمین کو جو حق رائے پر نہیں ہے. بہتر اللہ جانتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اور کس کی نیت اور عمل کیا ہے، کیونکہ وہ انسان کے قریب ہے اور یہاں ہے، بستا ہے اللہ تعالیٰ. جو بات آپ کے یہاں ہے وہ غلط نہیں ہوتی، جو یہاں ہے وہ دماغ شیطان کا گھر ہے. ٹھیک ہے، تو اس دماغ اور دل کی سوچ میں میرا دل کی سنیں. بعض اوقات ہی بولتے لوگ فلمی ڈائلاگ، یہ فلمی ڈائلاگ نہیں، یہ ریئلٹی ہوتی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز دعا قبول کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.